دنیا کی نظریں ایران امریکہ معاہدے پر لگ گئیں۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر آج دستخط کا امکان، العربیہ کا دعویٰ۔ کہا ورچوئل اجلاس پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہوگا۔ اجلاس میں جیری وینس اور باقر غالباف کی شرکت متوقع۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران یورینیم افزودگی محدود کرنے پر آمادہ۔ مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے تحت نئی شرائط سامنے آ گئیں۔ سینئر ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ افزودہ یورینیم کے طریقہ کار اور نفاذ پر 60 دن میں بات چیت ہوگی۔ ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد ایران بھی آبنائے ہرمز کھول دے گا۔ امریکہ ایران پر عائد تیل کی پابندی میں نرمی کرے گا۔ امریکہ ایران کے $25 ارب کے منجمد اثاثے جاری کرنے پر رضامند۔ معاہدے پر دستخط ہوں گے یا نہیں، ایران امریکہ کے متضاد دعوے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر آج دستخط ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ جب سکون ہو جائے گا تو مناسب وقت پر جا کر جوہری مواد کی باقیات حاصل کر لیں گے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ان کی انتظامیہ کے ماضی کی امریکی حکومتوں کے مقابلے میں ایران کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات ہیں۔ اس معاہدے کے تحت ایران کو کسی قسم کی مالی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ ایران اب جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا خواہش مند ہے اور وہ اب ان ہتھیاروں کی خریداری، تیاری یا کسی اور ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکے گا۔ پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل میں کہا کہ ایرانی مذاکرات کار کسی بھی معاہدے پر دستخط نہ کرنے سے متعلق بتا چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ معاہدے پر دستخط کی تقریب اپنی سالگرہ کی وجہ سے آج کرنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس موقع کو علامتی اہمیت دے کر اپنی ذاتی تشہیر کا پروگرام بنانا چاہتے ہیں۔ سفارتی عمل میں پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے قطری وفد ایران پہنچ گیا۔ ایرانی میڈیا کی تصدیق، وفد کی قیادت قطری وزیر اعظم کے مشیر کر رہے ہیں۔ دورے کے دوران وفد نے ایرانی حکام کے ساتھ ملاقاتیں اور مشاورت کی، جس میں جاری سفارتی کوششوں اور ممکنہ معاہدے کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دورے کا مقصد سفارتی عمل کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینا اور مذاکراتی عمل کو مزید آگے بڑھانا ہے تاکہ کسی ممکنہ معاہدے کی راہ کو ہموار کیا جا سکے۔ ترک وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور ترکی کا علاقائی صورتحال پر قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مفاہمت کی جانب پیش رفت پر بھی گفتگو۔ یہ مثبت پیش رفت خطے میں دیرپا امن، سلامتی اور استحکام کا باعث بنے گی۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران سے متعلق کشیدہ صورتحال اور تنازع کے حل کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے کے نتیجے میں پائیدار اور دیرپا امن کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ برطانیہ ایران تنازع کے پرامن حل اور کسی بھی ممکنہ معاہدے کے نفاذ میں بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خطے میں استحکام کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ کوششیں جاری رہنی چاہیے تاکہ کسی بھی ممکنہ کشیدگی کو بڑھنے سے روکا جا سکے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد معاہدے پر دستخط تاریخی لمحہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ عالمی توجہ مضبوطی سے پاکستان پر مرکوز ہے۔ آزاد کشمیر میں بے چینی نہ صرف کشمیر کوز بلکہ پاکستان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ کشمیری عوام کو بار بار احتجاج، محاذرائی اور غیر یقینی صورتحال کے چکروں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ صورتحال بھارت اور اسرائیل کو اپنے مقاصد کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ تمام سیاسی شکایات اور اختلافات کا حل جمہوری، آئینی اور پرامن ذرائع سے نکالا جانا چاہیے۔ غیر قانونی اقدامات میں ملوث افراد کو جوابدہ ٹھہرانے پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ سیاست کے لیے ملک کے خلاف کوئی سازش گوارا نہیں کریں گے۔ وفاقی بجٹ سے خوشحالی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہر طبقے کو ریلیف دیا ہے۔ ملک میں سفارشی کلچر ختم کر دیا۔ اداروں کے چیئرمین بھی میرٹ پر لگائے گئے ہیں۔
وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تاڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریاست کی بقا کے لیے اپنی سیاست قربان کی۔ IMF پروگرام میں نہ جاتے تو خوشحالی نہ آتی۔ حکومتی کوششوں سے مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آئی ہے۔ ماضی میں لوگ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے پر شرطیں لگاتے رہے۔ 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک تنخواہ پر 1% ٹیکس ہے۔ پراپرٹی اور ٹیکس کم کیا ہے۔ FBR میں اچھے افسر لگائے ہیں۔ ملک کی بدقسمتی ہے کہ آج کرپشن اس سطح پر ہے جو ماضی میں کبھی نہیں تھی، تو اس لیے حکومت کے بجٹ جو ہے بے معنی ہو کر رہ گئے۔ بجٹ کیا ہے؟ حکومت اپنے خرچات پورے کر نہیں سکتی، اضافی ٹیکس لگا کر اور اضافی قرضہ لے کر حکومت جو ہے وہ ملک کے خرچات پورے کرتی ہے، اور ہر سال قرضہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سال بھی قرضہ جو ہے تقریباً وہ 7,200 ارب جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور یہ اس کے اگلے سال پھر سود بھی اس میں بڑھ جائے گا۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے ہم نکل نہیں سکیں گے اگر ہم ان معاملات کو بدلیں گے نہیں۔ حکومت کا بجٹ بے معنی ہو کر رہ گیا ہے۔ معیشت کمزور ہوگی تو ملکی دفاع بھی کمزور ہوگا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس، کہا حکومت اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتی۔ ہمارا قرضہ 85,000 ارب تھا، اس سال 7200 ارب مزید اضافہ ہوگا۔ قرضوں پر سود ادا کرنے کے لیے عوام پر اضافی ٹیکس لگاتے ہیں۔ 8,000 ارب روپے سود پر خرچ کر رہے ہیں۔ بجٹ پر اپوزیشن کی تنقید، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ عوام دوست بجٹ نہیں، اس میں کسان اور زراعت کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بجٹ میں تعلیم کے لیے کچھ ہونا چاہیے تھا۔ حکومتی ملازمین کا بھی حق ہے کہ باقیوں کی طرح ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت شدید بحران اور قرضوں کے بوجھ میں پھنس چکی ہے۔ معاشی اعداد و شمار سے ترقی کے دعوے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ قرضوں کے ذریعے نظام چلانا پائیدار حل نہیں۔ معاشی بحران کا حل بنیادی تبدیلیوں میں ہے۔ سمجھتے ہیں کہ یہ لیوی ختم ہونی چاہیے۔ کہیں گے کہاں سے پیسے لائیں؟ یہاں سے پیسے لائیں کہ آپ PSDP میں جو MNA کے فنڈ ہیں وہ ختم کریں۔ یہاں سے پیسے لائیں کہ IPPs کی کیپیسٹی پیمنٹ کو بند کریں۔ ایک عام آدمی بھی 60% تک تقریباً ٹیکس ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ظالمانہ ٹیکس کا نظام ہے جو پاکستان میں مسلط ہے۔ یہ سودی نظام کا بالکل اظہار ہے، اور یہ کرپشن ظاہر ہو رہی ہے ان سب چیزوں سے، جس کے نتیجے میں یہ بجٹ ہمارا صرف یہ نمبرز کو آگے پیچھے کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی ریلیف عوام کو اس کے نتیجے میں نہیں ملتا۔ پاکستان میں ٹیکس کا ظالمانہ نظام نافذ ہے۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں ملتا، صرف نمبرز تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ عیم الرحمان نے کہا کہ تعلیم کا بجٹ GDP کا 0.5% ہے۔ جب آپ تعلیم اور صحت کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں تو کیسے نظام چلے گا؟ تعلیم کی ایمرجنسی نافذ کر کے بجٹ کم کر دیا ہے۔ اگر تعلیم پر بجٹ مختص بھی ہے تو خرچ نہیں ہوتا۔ FBR اپنا ہدف پورا نہیں کرتا۔ عام آدمی 60% ٹیکسز دے رہا ہے۔ پیٹرولیم لیوی کو ختم کرنا چاہیے۔ PSDP میں MNAs کے فنڈز کو ختم کیا جائے۔ پارٹی میں موجود بدعتوں کو نکالنا ہوگا۔ کارکنان اپنی عزت نفس سے کسی کو کھیلنے مت دیں۔ چیئرمین MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی نام لیے بغیر مصطفیٰ کمال پر تنقید۔ حیدرآباد میں کارکنان سے خطاب میں کہا کہ آپ نے منصوبہ سازوں کو تھکا مارا ہے۔ جو کام ہم پہلے نہیں کر سکے وہ جبر کے دور میں کر رہے ہیں۔ جبر کو پتہ نہیں ہم استعمال نہیں ہو رہے بلکہ تم استعمال ہو رہے ہو۔ MQM کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال کی اپنی ہی جماعت کی قیادت پر تنقید، کہا ایکسٹینشن لینے والا لیڈر قوم کے حقوق کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا۔ جن سے حقوق لینے ہیں انہی سے سفارش اور ایکسٹینشن لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنکی کیس میں ان کی جماعت کے ایک رکن قومی اسمبلی کا نام سامنے آ رہا ہے۔ اس معاملے پر ابھی تک کوئی باضابطہ اجلاس تک نہیں بلایا گیا۔ گلگت بلتستان میں 2 امیدواروں کو پارٹی اجلاس کے بغیر ٹکٹ دیے گئے۔ پارٹی میں کارکردگی اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے۔
کشمیر کا الیکشن بھی پیپلز پارٹی ہی جیتے گی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی کمالیہ آمد. تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی اگلے الیکشن میں کامیابی حاصل کرے گی اور عوامی مینڈیٹ سے بلاول بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. ہم نے اقتدار میں آ کر عوام کے لیے نوکریوں کے مواقع پیدا کیے. اپنے دور حکومت میں سرکاری ملازمین کی 50% تنخواہیں بڑھائیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کبھی ختم نہیں ہوگا. سندھ میں مہنگے سے مہنگا علاج صرف 10 روپے کی پرچی پر ہوتا ہے. ایف بی آر نے ڈیجیٹل نظام میں شامل نہ ہونے والوں پر بھاری جرمانے تجویز کر دیے. ایف بی آر سے کاروبار کا ڈیجیٹل انٹیگریشن نہ کرنے پر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ تجویز. فائنانس بل کے مطابق مقررہ مدت میں انٹیگریشن نہ کرنے والے کاروبار سیل کیے جا سکیں گے. مسلسل خلاف ورزی پر 50 لاکھ روپے تک دوسرا جرمانہ عائد کرنے کی تجویز. جعلی انوائس جاری کرنے پر انوائس کی مکمل مالیت کے برابر جرمانہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے. امریکہ میں تربیتی پرواز کے دوران ایک لڑاکا طیارہ گر کر تباہ. غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی میرین کور کا FA-18 ہارنیٹ واشنگٹن میں معمول کی تربیتی پرواز کے دوران پہاڑی علاقے میں گرا. پائلٹ نے ایجیکٹ کر کے اپنی جان بچا لی. معمولی زخمی ہسپتال منتقل.